اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کا حریص بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارا یہ جو انشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے نمازوں سے متعلق انشاءاللہ چلے گا، پھر اس کے بعد عقیدے کے چھوٹے چھوٹے مسئلے انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا طریقہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے ہم جیسے وضو کے مسائل بتانے کے بعد پریکٹیکل آپ کو وضو کا طریقہ بتایا گیا، اسی طرح نماز کے مسائل ایک ایک کر کے ہم بتائیں گے۔ جیسے نماز کے مسائل ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پریکٹیکل نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ نماز کے مسائل میں بہت سارے مسائل ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جانیں گے انشاءاللہ، اور بنیادی طور سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، دین کا جو علم حاصل کرنا ہے ان میں سے دین کے علم میں سے کچھ علم ایسا ہے جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن کچھ علم ایسا ہے جس کا ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنا علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کا مطلب چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو، کالج میں پڑھنے والا ہو، دکان چلانے والا ہو، تجارت کرنے والا ہو، زراعت کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ہر مسلمان پر دین کا کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر اس نے حاصل نہیں کیا تو پھر وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے اسے جواب دینا ہوگا۔ کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان پر؟ اس کا جواب یہ ہے، اتنا علم جس علم کی وجہ سے آپ کا دین درست رہے، آپ کا دین درست رہے۔ شارٹ میں جواب کیا ہے اس کا؟ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے جس علم کی بنیاد اور بیس پر آپ کا دین صحیح رہے، آپ کا دین صحیح رہے۔ بعض علماء دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو واجب قرار دیا ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب اور فرض ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا صرف علماء کے لیے فرض ہے کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے جب نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے۔ اسی طرح روزے رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت جو صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، اپنے شہر میں رہتا ہو، ایسے عاقل بالغ مسلمان پر روزے رکھنا فرض ہے۔ اب جب اس پر روزے رکھنا فرض ہو گیا تو روزوں کے مسائل جاننا بھی اس کے لیے فرض ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو جس آدمی کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں، کیا اس پر حج کے مسائل جاننا ضروری ہے؟ آپ بتائیے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس پر حج کرنا فرض نہیں ہے، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں کیا حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے بھائی۔
ہیں पैसे आप इसके पास कि हज क्यों जाएं आप आए? है नहीं है ना? जब हज आप पर फर्ज नहीं है तो हज के मसाइल जानना आप पर फर्ज है या नहीं है? हाँ, हज फर्जी नहीं हुआ है आप पे। मैं शुरू में क्या बोला था? इस्लाम ने जिन चीजों को फर्ज करार दिया मुसलमानों पर, लोगों पर, उसके मसाइल जानना फर्ज है, जरूरी है। अब आप पर हज अभी फर्ज नहीं हुआ तो मसाइल जानना फर्ज है क्या आप पर? नहीं है। लेकिन एक मुसलमान ऐसा है जिस पर हज करना फर्ज हो गया, उसके पास पैसों की ताकत है, अब हज के लिए रवाना हो रहा है वो। अब उस आदमी के लिए हज के मसाइल जानना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो जो चीज इस्लाम ने फर्ज करार दिया किसी शख्स पे, उसके मसाइल जानना भी जरूरी है। अकीदा, अकीदे के वो मसाइल जिन मसाइल की वजह से हमारा दीन दुरुस्त रहेगा, उसका इल्म जानना भी हमारे लिए जरूरी है क्या नहीं है? जरूरी है। तो खुलासा क्या है? इस्लाम ने जिन चीजों को फर्ज करार दिया उसका इल्म हासिल करना भी फर्ज है। वाज़ेह है बात? अब नमाज है, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है क्या नहीं है? है ना? तो अब नमाज के मसाइल जानना फर्ज है क्या नहीं है? फर्ज है जानना। अफसोस कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज के मसाइल को जानते हैं। सोचिए ना, कितने मुसलमान हैं नमाज के मसाइल। सूरह फातिहा नमाज पढ़ रहा था, सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, सूरह फातिहा छोड़ दिया, भूल से छोड़ा, भूल से छोड़ गया, भूल कर सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया। क्या करेगा वो? उसकी क्या जिम्मेदारी है? सूरह फातिहा अगर पढ़ना भूल गया कोई, क्या करेगा वो नमाज में? उसकी नमाज होगी क्या नहीं होगी? ठीक है, नहीं होगी। ठीक है, पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया, दूसरी रकात में याद आया उसे, अरे मैं पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया था। क्या करेगा वो? नमाज तोड़ देगा क्या नमाज को कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यू करेगा। सूरह फातिहा तो छोड़ गया, पहली रकात में छूट गई थी सूरह फातिहा, उसका क्या करेगा वो? उसका दूसरी रकात में मतलब पहली रकात शुमार नहीं करेगा, दूसरी रकात वो पहली रकात होगी, दूसरी रकात होगी उसकी, पहली रकात फिर कंटिन्यू करेगा। भूल गया, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, सूरह फातिहा भूल गया, रुकू भी किया, सजदे भी किया, दूसरी रकात के लिए उठ खड़ा हो गया, मुझे याद आया कि सूरह फातिहा मैं भूल गया था, मैं क्या करना? अब कंटिन्यू करना। ठीक है, वो हिसाब नहीं पहली रकात। लेकिन आप में से कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोग खामोश बैठे हुए हैं। क्या करेंगे आप? पूरी जिंदगी हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं, किसी नमाज में सूरह फातिहा भूल गए पढ़ना। होश और हवास के यानी होश के साथ सोचने की बात है क्या नहीं? कितने मुसलमानों को मालूम है मसाइल ये नमाज, सूरह फातिहा भूल गए तो करना क्या? ठीक है, एक आदमी को सूरह फातिहा भूल गया पहली रकात में पढ़ना, पूरी नमाज खत्म होने के बाद याद आया उसे, अरे मैं सूरह फातिहा पहली रकात में पढ़ा ही नहीं था। अब क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? अगर आप में से जवाब भी दे रहे हैं तो डाउट से दे रहे हैं, यकीन के साथ कोई जवाब देगा मुझे कि यही सही है बोल के? नहीं, यकीन के साथ कोई जवाब देगा कि ऐसा ही करना मौलाना, ये मैं जानता हूं ये मसला, ऐसा कोई है आप में से जो यकीन के साथ बोले कि नहीं ऐसा ही करना मौलाना, यही सही है हदीस की रोशनी? नहीं ना, डाउट से बोल रहे हैं ना साहब। मैं आपको इन मसाइल को पूछकर परेशान करना मेरा मकसद नहीं है।
بس یہ احساس دلانا مقصد ہے کہ ہم نماز کے معاملے میں کہاں ہیں. ہم پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں نماز کے مسائل نہیں معلوم، سیکھنا بھی نہیں چاہتے. سیکھنا بھی مطلب کیا؟ یہ سب چیزیں کہ اللہ کے سامنے ہم، اللہ اگر پوچھ لے ہم سے تو کیا جواب دیں گے؟ ہم زندگی بھر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز تو فرض ہے، کسی بھی وقت معاف نہیں ہے نماز. نماز کے مسائل نہیں معلوم مسلمانوں. کم از کم جو چیزیں ضروری ہیں نا وہ تو سیکھنا ہے نا ہم کو. وہ بھی نہیں سیکھ رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، اسی حالت میں مر بھی جاتے ہیں. میرے بھائی دنیا آزاد ہے. دنیا میں کیسے ہیں ہم سب؟ کیا ہیں دنیا میں؟ کیسے ہیں ہم؟ آزاد ہیں. من چاہی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب مر جائیں گے نا تب سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور زندگی کتنا جیے گا آدمی؟ 60-70 سال، 100 سال، 200 سال تو نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. یعنی اکثر لوگ 60 اور 70 سال کے درمیان وفات پا جائیں گے. بہت کم لوگ 100 سال جیئیں گے. 100، 110، 120، بہت کم. اتنی مختصر زندگی. آزاد ہے، جو کرنا ہے کرو. اللہ نے صحیح راستہ بھی بتایا، غلط راستہ بھی بتایا. آپ کی مرضی. اب آزاد. صحیح کرو گے ہمیشہ کی کامیابی، غلط کرو گے ہمیشہ کا نقصان. میرے بھائیوں نماز کے مسائل کا علم ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، فرض ہے. اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کیا چیز چھوٹ جائے تو کرنا کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کون سا کام نماز سے چھوڑ دینے سے کیا اثر پڑتا ہے نماز میں. یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. دیکھو کم از کم میں بولتا ہوں سارے مسلمانوں کو، وہ کوئی بھی کام کرنے والا کیوں نہ ہو، تجارت کرنے والا، زراعت کرنے والا، پڑھنے والا، کوئی بھی مسلمان اگر ہے تو وہ کم از کم بنیادی طور سے 3 مسائل کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. ایک طہارت کے مسائل، دوسرے نماز کے مسائل، تیسرے عقیدے کے مسائل. یہ 3 مسائل اس کو معلوم ہونا ضروری. ہاں البتہ روزے کے مسائل ہیں تو سال میں 1 مرتبہ آتا روزہ، رمضان میں. جب روزے کا مہینہ قریب آتا تب وہ علماء سے پوچھ کر مسائل معلوم کر لے سکتا ہے. لیکن ہر دن کا جو روٹین ہے، نمازیں شامل ہیں کیا نہیں ہیں اس میں؟ شامل ہیں. ہر دن یہ پیش آنے والے مسائل ہیں، طہارت کے، نماز کے اور عقیدے کے. یہ 3 مسائل میں کم از کم ایک مسلمان کو علم مضبوطی کے ساتھ حاصل کرنا ہوگا. اب کیا بولیں، اب داستان اسی سے آپ اندازہ لگائیں نا. میں کچھ سوالات آپ کے سامنے کیا. سجدے سہو کے مسائل نہیں معلوم ہم لوگوں کو. نماز میں کوئی چیز غلطی کرتے، واجب چھوڑتے، سجدے سہو نہیں کرتے، ارکان چھوڑ دیتے، نماز سلام پھیر کے چلے جاتے، نماز ہی نہیں ہوتی اس سے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس کا جاننا بے حد ضروری ہے. بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں نا، اچھی بات ہے جانا. بڑے بڑے ٹاپک ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، بڑے بڑے ٹاپک. وہ اسرائیل میں کیا چل رہا، ترکی میں کیا چل رہا، وہاں کیا چل رہا، یہاں کیا چل رہا، دنیا میں سیاست میں کون ہے، وہ امریکہ میں کون آیا، وہ آیا. یہ سب کچھ کام کے نہیں، یہ وقتی ہیں، یہ بے فائدہ علم ہے. یہی ہے فائدے کا علم جو آخرت میں اور قبر میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تو میرے بھائیوں جس کا مقام ہے اس کو دیجیے آپ. اس کا جو مقام ہے نا نماز کے مسائل، یہ اصل مسائل ہیں، یہ اصل سیکھنے کی بات ہے. وہ سب بات کی چیزیں ہیں، آپ کو کیا لینا دینا اس سے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. نالج کے لیے تھوڑا بہت معلوم کر لیا کافی ہے، لیکن اسی کے پیچھے لگے رہنا، اسی کو سمجھ کے بہت نالج ہے مجھے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس جب تیرے پاس دین کا علم نہیں ہے، نماز کے مسائل نہیں معلوم. تو میرے کیف نماز کے مسائل، اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ نماز کے مسائل کا. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سیکھیں گے، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا میں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ 9:15 تک ختم ہو جائے درس. 9:15 بجے تک انشاءاللہ درس ختم ہو جائے. اس میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لے سکتے ہیں، 5-10 منٹ کا وقت انشاءاللہ. دیکھیے نماز کے مسائل میں اس سے پہلے کے درس میں نے نماز کی اہمیت سے متعلق بات بتائی تھی. پھر نماز چھوڑنے والے کا حکم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جب ہم نماز کے مسائل جاننے جا رہے ہیں
تو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ جاننا ہوگا ہمیں نماز کے اوقات کیا ہیں. سارے مسائل آئیں گے ایک ایک کر کے، اخیر میں پریکٹیکل طور پہ طریقہ انشاءاللہ بتایا جائے گا. مسائل جاننا بھی بہت ضروری، صرف نماز کا طریقہ جان لینا کافی نہیں ہے. نماز کا طریقہ میں آپ دکھاؤں آپ کو، آپ سیکھ جائیں گے. ایسے پڑھتے تقریباً اکثر لوگ صحیح پڑھتے ہیں نماز طریقہ، لیکن مسائل نہیں معلوم ہوتے. سورہ فاتحہ چھوڑے تو کرنا کیا، 4 رکعت والی نماز میں بیچ کا جو تشہد آتا نا، تشہد اول بولتے اسے، پہلا تشہد، وہ چھوڑ کے بھول کے اڑ گئے آپ، کیا کرنا آپ. یہ سب مسائل ہیں، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے انشاءاللہ نماز کے مسائل ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نماز کے مسائل میں سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. نمازیں کتنی فرض ہیں ہم پر؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا، کب ختم ہوتا، ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا، کب ختم ہوتا، عصر کا وقت کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا، مغرب کا وقت کب سے شروع ہوتا کب ختم ہوتا، عشاء کا وقت کب سے شروع اور کب ختم ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر پہلا وقت بھی بتایا اور ہر نماز کا آخری وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو بتایا، نماز پڑھ کے بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ جانیں گے کہ فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا، کب ختم ہوتا. اچھا، یہ نماز کے اوقات جاننا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے میں آگے بتاؤں گا آپ. پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے اوقات کیا کیا ہیں. اچھا، فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا، شروعات کب سے ہوتی فجر کی نماز کی شروعات؟ جی 5:05 پر. کیوں 5:05 پر؟ کیونکہ اذان 5:05 پہ ہو رہی، اس لیے بول رہے ہیں آپ، کیا اذان ہو رہی ہے اس لیے؟ کیونکہ اذان 5:05 پہ ہو رہی ہے، اسی لیے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. یہ ان کا جواب ہے، کوشش ہے ان کی، جزاک خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو. ٹھیک ہے. ظہر کی اگر آپ کا حساب ہم لے لیں گے، جس وقت اذان شروع ہوتی ہے اس وقت سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اصل میں یہ غلط فہمی ہے ہماری. میں اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. ظہر کی اذان کب ہو رہی ہے ہمارے پاس؟ 1 بجے. اس کا مطلب یہ ہوا 1 بجے سے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ مان لیں کہ جب اذان ہوتی تب سے وقت شروع ہوتا، ایسا ہے. یعنی نماز کے وقت کی شروعات اذان سے ہے یا کسی دوسری چیز سے اسلام نے رکھا ہے؟ دوسری چیز سے رکھا. اذان سے اس کا تعلق، اذان کبھی کبھار تاخیر سے ہوتی ہے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی کبھار فجر کی اذان تاخیر سے بھی ہو سکتی، کبھی وقت پر بھی ہو سکتی، مگر اذان جب سے ہوگی تب سے وقت شروع ہوگا، یہ سمجھ لینا یہ غلط فہمی ہے. کبھی کبھار نماز اذان کب سے شروع ہوتی؟ تاخیر سے شروع ہوتی. اسی لیے کسی بھی نماز کی شروعات کا تعلق اذان سے نہیں ہے، بلکہ ایک علامت سے ہے. اسلام نے علامتیں بتائی ہیں، اس کی علامتیں بتائی ہیں. فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا جب فجر صادق طلوع ہو جائے. کیا؟ فجر صادق طلوع ہو جائے. فجر صادق کیا ہے؟ یہ آج کل کے دور میں گھڑیوں کا سسٹم ہے اور باقاعدہ ٹائم ٹیبل بھی بنایا جاتا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر بھی بنایا جاتا ہے، صوبائی سطح پر بھی بنایا جاتا ہے. خاص کر کے جب سورج غروب ہونے اور طلوع ہونے کا تقریباً ایک ہی وقت ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹائم بنایا جاتا ہے. اس پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں. لکھا رہتا ہے نا، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، اس طرح ٹائم لکھا رہتا ہے. اس پر بھی آپ ڈیپینڈ ہو سکتے ہیں. تو فجر صادق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. فجر صادق کا مطلب یہ ہے کہ ایک آسمان پر جو ہے سفیدگی چھا جاتی ہے.
सफेदगी का मतलब वो नहीं जो आप देखते हैं सुबह सवेरे उठ के, वो तो ताखीर हो चुकी होती है। लेकिन एक और सफेदगी है जो आसमान के किनारे नजर आती है, वहां जहां आप सहरा में हो, बिल्डिंगें अगर है तो नजर नहीं आएगी आप, लेकिन खुले जगह में आप देखेंगे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जोड़ा है। ठीक है, तो फजर सादिक से इसका टाइम शुरू होता है। बाज कैलेंडर्स, बाज इसमें लिखा गया रहता है कि अक्टूबर के महीने में फजर सादिक का टाइम 5 बजे है मिसाल के तौर पे, 4:55 पे है मिसाल के तौर पे। वही वक्त फजर का शुरू का वक्त होता है। ठीक है, शुरू का वक्त इब्तिदा वहां से होती है फजर सादिक से। आखिरी वक्त कब तक रहता है नमाज फजर का? सूरज तुलू होने तक। सूरज तुलू का मतलब निकलता है ना सूरज। जैसे ही सूरज निकलना शुरू हुआ तो फजर का वक्त खत्म हो जाता है। फजर का वक्त खत्म हो, फजर का वक्त समझ में आया आपको? समझ में आया। आगे मैं बताऊंगा कि क्यों जरूरी है ये जानना। ठीक है, जोहर का वक्त कब से शुरू होता, कब खत्म होता? जोहर की वक्त की शुरुआत कब से होती? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जोहर का जो वक्त है वो जैसे ही सूरज ढल जाता है, बीच आसमान से जरा भी ढल जाता है मगरिब की तरफ, गुरूब की तरफ, मगरिब की तरफ जरा भी ढल जाता है, वहां से कौन सा वक्त शुरू होता है? जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तकरीबन बास इलेक्ट्रिक जो घड़ियां आई हैं उसमें बाकायदा मेंशन करता है, वो मेंशन करता है करीब 12:20 पर, 12:30 पर जवाल बोल के लिखा रहता है उसमें। तो मतलब ये हुआ कि वहां से जोहर का वक्त शुरू हो रहा है। 1 बजे से नहीं, 1 बजे हम अजान दे रहे हैं लोगों का ख्याल करते हुए एक टाइम टेबल के हिसाब से, वो सही है देना, वो देना सही है, उसमें गलती नहीं है। लेकिन क्या जोहर का वक्त 1 बजे से शुरू हो रहा है? नहीं, वो दूसरी चीज है। वो क्या है? सूरज मगरिब की तरफ ढल जाए। इसको अगर आप बाहर जाके खुद को देखना है, खुद से पहचानना है, तो उसका तरीका क्या है? किसी भी चीज को आप धूप जो होती है ना वहां रख दें, आप किसी भी चीज को, पेन को, किसी भी एक लंबी चीज को आप रख दें। वहां रखने के बाद अगर उसका जरा भी साया मगरिब की तरफ पड़ जाए तो मतलब क्या हुआ? सूरज ढल गया है, सूरज ढल गया है, जोहर का वक्त शुरू हो गया। आप कोई भी चीज रखते हैं धूप में, खड़ी धूप में बीच 12 बजे ऐसा रखिए आप, मिसाल के तौर पे 12 के आसपास, तो कोई भी ना उधर साया नजर आता ना इधर साया नजर आता, कुछ भी नजर नहीं आता साया, है ना। लेकिन थोड़ा आप 12, 12:30 नहीं, 12:30 पौने 1 बजे रखेंगे तो मगरिब की तरफ, मशरिक की तरफ आपको साया नजर आएगा, थोड़ा साया नजर आएगा पेन का, थोड़ा बहुत। मतलब यह हुआ कि सूरज ढल गया, वहां से जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। आखिरी वक्त कब तक रहता है जोहर का? हर चीज का साया उसके बराबर होने तक, हर चीज का साया उसके, यही अल्फाज हदीस में आए हैं, समझ रहे हैं? हर चीज का साया उसके। पुराने दौर में घड़ियां ये सब इलेक्ट्रिक सब नहीं था मसला, साहबा ऐसा ही पहचानते थे, हर चीज का साया उसके बराबर होने तक। कैसे पहचानेंगे आप? जोहर का आखिरी वक्त हो रहा है, जाएं आप अच्छी खड़ी धूप में, आप कोई भी चीज रखें, देखें उसका जो चीज रख रहे हैं, जो पेन या जो भी है, उसके बराबर साया पड़ रहा है क्या नहीं। वो जितना लंबा है उतना ही साया, वो जितना लंबा है उतना ही साया, जितना लंबा है उतना ही साया अगर पड़ गया, उससे ज्यादा हो गया, मतलब जोहर का वक्त खत्म हो गया, जोहर का वक्त खत्म हो गया। जोहर का वक्त जवाल से शुरू होता है, हर चीज का साया उसके बराबर होने तक रहता है। वाज़ेह है ये मसला जोहर के वक्त का। अच्छा, असर का वक्त कब से कब तक रहता? असर का वक्त की शुरुआत जैसे ही जोहर की नमाज का वक्त खत्म होता है ना, वहीं से असर का वक्त शुरू हो जाता है, वहीं से। दोनों वक्त मिले हुए नहीं है, दोनों वक्त अलग अलग है, लेकिन जैसे ही जोहर का वक्त खत्म हुआ, कौन सा वक्त शुरू होता? असर का वक्त। कब तक रहता असर का वक्त? असर के 2 वक्त हैं। असर के कितने वक्त हैं खत्म होने के? 2 वक्त हैं, एक अफजल वक्त, दूसरा पूरा वक्त। अफजल वक्त खत्म होता एक, दूसरा मुकम्मल वक्त खत्म हो जाता। अफजल वक्त कब खत्म होता?
جب سورج پیلا پڑ جائے، جب سورج پیلا پڑ جائے، دیکھو اب 4 بجے اٹھ کے دیکھیں گے نا سورج کیسا رہتا، سورج پیلا رہتا، ایک دم کڑک انداز میں رہتا سورج، اچھے سفید انداز میں رہتا سورج، سفید انداز میں، سفید شکل میں رہتا ہے سورج. لیکن جیسے 5 ساڑھے 5 بج جائیں گے تو کیسے ہوتا سورج؟ بالکل پیلا پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہلکے ہلکے سے. تو جب تک سورج پیلا پن نہیں آ جاتا سورج میں تب تک افضل وقت ہوتا ہے کس کا؟ عصر کا. جیسے ہی سورج پیلا پڑ گیا تو وہاں سے وہ وقت شروع ہوتا ہے، وہ وقت باقی رہتا ہے عصر کا، لیکن وہ افضل وقت نہیں ہے، وہ مجبوری والا وقت ہے، مجبوری والا وقت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ مجبوری والا وقت کب تک رہتا بھائی؟ سورج ڈوبنے تک. کیا فرق ہے افضل وقت میں غروب ہونے میں؟ فرق یہ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے بغیر کسی شرعی ریزن اور وجہ کے سورج پیلا ہونے تک عصر کی نماز تاخیر نہیں کرنا. اگر وہ تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا. مثال کے طور پہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، وہ معلوم ہے نماز کا وقت ہوا عصر کی، پھر بھی کیا کر رہا؟ اب پڑھیں گے، اب پڑھیں گے، اب پڑھیں گے، اب پڑھیں گے. کتنا لیٹ کیا؟ وہ سورج پیلا پڑ گیا، اس کے بعد پڑھ رہا ہے، وہ گنہگار ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی عصر کی. لیکن لیٹ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو جائے گا، وہ گنہگار ہو جائے گا. واضح ہے مسئلہ؟ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس ریزن تھا، شرعی عذر تھا، سبب تھا، سو گیا تھا، اٹھا نہیں، جب اٹھا دیکھا کہ مغرب کی نماز کے لیے بالکل 10-15 منٹ کا وقت باقی ہے، بالکل آخری وقت، اٹھ گیا، اٹھ کے نماز پڑھ لیا عصر کی، اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ریزن اور وجہ کی وجہ سے. ریزن کیا ہے بھائی؟ کام میں رہنا ریزن ہے کیا؟ کھیل میں تھا ریزن ہے کیا؟ یہ ریزن نہیں ہے. ریزن 2 ہیں صرف، ایک آپ سو جائیں، دوسرا آپ بھول جائیں. نماز یاد نہیں تھی آپ کو، کسی کام میں اتنا مشغول ہو گئے کہ بھول گئے، ہوتا ہے کبھی، بھول جاتا ہے آدمی نماز سے. دوسرا سو گیا، یہی 2 ریزن ہے، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں. یہ ریزن سے یا تو سو گیا تھا یا تو بھول گیا تھا، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. سورج پیلا پڑنے کے بعد نماز پڑھ رہا تو نماز ہو جاتی، مگر وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی بغیر کسی شرعی ریزن اور سبب کے پیلا پڑنے تک تاخیر کرتا تو گنہگار ہوگا اسلام کی نظر میں. وہ توبہ کرے گا، ضرور توبہ کرے گا. بات واضح ہے؟ یہ عصر کی نماز کا وقت سمجھ میں آ گیا. مغرب کے وقت کب سے شروع ہوتا؟ مغرب کا وقت جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا اس وقت سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کب تک رہتا مغرب کا وقت؟ جب تک کہ آسمان میں جو لالی ہوتی ہے نا، لال پن، لال ریڈ جو ہوتا ہے باہر نظر آتا ہے، جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتا، جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتا تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت شروع ہوا. کب تک رہتا؟ اب یہ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان میں لالی نظر آتی نا، لالی نظر آتی ہے، غروب ہونے کے بعد بھی لالی نظر آتی اوپر سے. تو جب تک وہ لالی رہتی، ریڈ کلر رہتا آسمان میں، تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا. جب وہ لال کلر پورا ختم ہو جاتا آسمان سے تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا. مغرب کا آخری وقت وہی ہے. ٹھیک ہے. عشاء کا وقت کب سے شروع ہوتا؟ جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا نا، اس کے بعد سے کون سا وقت شروع ہو جاتا؟ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا. عشاء کا وقت جب وہ لالی ریڈ کلر آسمان سے مکمل ختم ہو گیا تو کون سا وقت شروع ہوا؟ عشاء کا وقت. ہمارے مسجدوں میں جو اذان دی جاتی ہے وہ تھوڑا لیٹ دی جاتی ہے، 8 بجے. 8 بجے سے پہلے ہی وہ سرخی ختم ہو جاتی، وہیں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اصل. لیکن لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ایک سسٹم کے خاطر ہم تھوڑا تاخیر سے اذان دیتے ہیں عشاء کی. ٹھیک. عشاء کا یہ وقت پہلا ہے. آخری وقت کب ہے عشاء کا؟ کب ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت؟ آدھی رات. کب ختم ہوتا؟ اچھا، آدھی رات کا کیا مطلب بھائی؟ 12 بجے کیا؟ 12 بجے آدھی رات؟
अक्सर लोग यही समझते, आधी रात बोले तो 12 बजे। नहीं, आधी रात का आप हिसाब लगाना है, आपको जानना है आधी रात, तो कैसे काउंट करेंगे आप ये देखें, सूरज कब गुरूब हो रहा है, सूरज कब गुरूब हो रहा है, फिर फजर कब हो रही है, फजर मतलब सूरज तुलू होना नहीं, जो फजर की नमाज का वक्त, पहला वक्त जब शुरू होता है ना फजर की नमाज का, उस वक्त तक कितने घंटे होते वो देखना आप, उसको आधा आधा बांटना, उसको आधा आधा तकसीम करना, उसके बाद जो घड़ी में वक्त बनता है वही आधी रात। मिसाल के तौर पे, टाइम हो गया, मैं बस 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं। आजकल सूरज कब गुरूब हो रहा, 6 बजे हो रहा, ठीक है। फजर की नमाज का वक्त मान लो 5 बजे हो रहा, कितने बजे, 5 बजे। कितने घंटे हैं बीच में, आप गिनिए, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, 11 घंटे ना, ठीक, 11 घंटे। 11 घंटे का आधा आधा कितना, 11 का आधा आधा कितना, 5.5। 6 बजे से 5.5 गिनो, कितना होता, 7 8 9 10 11, 11:30, 11:30 आधी रात हो जाती है। मतलब इशा का आखिरी वक्त आज के दिनों में कब तक रहता, 12:30 बजे नहीं। सूरज गुरूब होने से लेकर फजर जो नमाज का वक्त है वो घंटे काउंट करना, उसको आधा आधा बांटना, तकसीम करना, फिर वो कौन सा वक्त बीच में आता ना, वही आधी रात होती है इस्लाम की नजर में, वही आखिरी वक्त होता है इशा का। तो आज के माहौल में, आज के दिनों में नमाज, इशा की नमाज का आखिरी वक्त कौन सा, 11:30। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि बगैर किसी रीजन के 11:30 से ज्यादा वो ताखीर करे इशा की नमाज पढ़ने, उससे पहले पढ़ लेना। हां, अगर सो गया था, किसी मजबूरी से उठा नहीं या भूल गया था, 11:30 के बाद उसको याद आ जाता या उठ जाता वो 12-1 बजे, लेकिन वो तब पढ़ सकता है, नमाज पढ़ना चाहिए उसको, पढ़ सकता नहीं, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बगैर रीजन के आधी रात से ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए इशा की नमाज। ये नमाज के औकात समझ में आ गए आपको, याद रखिए इसको। अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, देखिए नमाज पढ़ने की एक कंडीशन क्या है मालूम, इस्लाम में वक्त में नमाज पढ़ना चाहिए आप, तब आपकी नमाज अल्लाह ताला कबूल करेगा। अभी नमाज का वक्त ही नहीं हुआ, उससे पहले आप नमाज पढ़ ली, आपकी नमाज होगी, नहीं होगी। मिसाल के तौर पे फजर की अजान, फजर की नमाज का वक्त 5 बजे शुरू हो रहा है, आपका सफर, ट्रेन आपकी 4:30 बजे ट्रेन है आपकी, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ट्रेन में जाऊंगा तो नमाज नहीं पढ़ सकूंगा, तो एक काम करेंगे यार, अभी नमाज पढ़ लेंगे फजर की, चले जाएं, आपकी नमाज होगी, होगी क्या नमाज आपकी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी वक्त हुआ ही नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं आप। जोहर आपकी ट्रेन 12:30 बजे है, आप सोच रहे हैं 12 बजे मैं जोहर की नमाज पढ़ के फारिग हो जाऊं, फिर इसके बाद जाऊंगा, आपकी नमाज होगी, नहीं होगी, क्योंकि अभी जोहर का वक्त हुआ ही नहीं। तो ये वक्त जानना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम ने एक कंडीशन ये बताया नमाज के लिए कि वक्त में पढ़ना है आपको नमाज, ना वक्त से पहले पढ़ना है, ना वक्त क्रॉस करके पढ़ना है। एक आदमी है, फजर की नमाज का वक्त हुआ, सो रहा है, इतना लंबा सोया कि सूरज तुलू हो गया, जायज है उसके लिए उतना लंबा लेट करके नमाज पढ़ना। नमाज का वक्त निकलने के बाद जोहर की नमाज मगरिब में पढ़ रहा, मगरिब की नमाज जो है आधी रात में पढ़ रहा, मगरिब की नमाज के बाद, तो इस्लाम ने सिस्टम कायम किया। ये नमाज की औकात जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसके असल वक्त में नमाज पढ़ सकें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर खास वक्त में नमाजों को फर्ज करार दिया, उसके वक्त हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इमामत कराए थे, पहले दिन पहले वक्त में इमामत कराए, दूसरे दिन आखिरी वक्त में आकर इमामत कराए, फिर बोले कि ए नबी, आपके और आपकी उम्मतियों का ये वक्त है नमाज का, जो अभी मैं बताया ना आपको, यही नमाज के औकात हैं। ये इसलिए जानना जरूरी, उससे पहले भी पढ़ने से नमाज नहीं होगी, और नमाज का वक्त क्रॉस होने के बाद पढ़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है।
مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی ہاں، یہ انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے. پھر اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرے اور اہم مسائل انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کوئی بھی سوال ہو تو کر لیں ورنہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ لیا، اس کو سفر میں جانا ہے، کیا وہ یہاں اب عشاء کی نماز پڑھے گا یا ویسے ہی سفر میں چلا جائے گا؟ اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کا سفر کب ہے. اگر یہاں جب جماعت ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ کا سفر ہے، آرام سے آپ جا سکتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سفر پہ جائیں. ایک مسئلہ یہ. اگر آپ کا سفر یہاں جماعت جو کھڑی ہوتی ہے مسجد میں، اس سے پہلے ہی آپ کا سفر ہے، آپ کی ٹرین ہے مثال کے طور پہ 7:30 بجے، 7:30 یا 7:45 اب 7:45 تو جانا ہے آپ کو، یہاں 8:15 جماعت ہے مثال، یا 8 بجے آپ کی ٹرین ہے مثال کے طور. کیا کریں گے تب؟ اس وقت یہ دیکھیں گے جب آپ سفر میں جا رہے ہیں نا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ڈاؤن گرے کو جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا چتردرگا کو جا رہے ہیں آپ، یا کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں آپ کہ وہاں فجر سے پہلے آپ پہنچ رہے ہیں. کب سے کب پہنچ رہے ہیں آپ؟ فجر سے پہلے. آپ فجر کے وقت ہونے سے پہلے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، آپ چلے جائیں. وہاں اترنے کے بعد آپ کا گھر، آپ کا ہوٹل ہے، فجر سے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں. کیونکہ عشاء کا وقت جو جائز وقت ہے وہ فجر تک رہتا ہے. آدھی رات تک کا جو وقت ہے وہ افضل وقت ہے. اس کے بعد سے جو فجر کی نماز تک کا جو وقت ہے وہ مجبوری والا ہے. ایسی کوئی مجبوری ہے تو فجر سے پہلے بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے. سمجھ میں یہ بات؟ لیکن آپ کا سفر اگر اتنا لمبا ہے کہ فجر کے بعد آپ پہنچیں گے وہاں پہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ سفر میں کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، وضو کرنا، یہ سب مسئلے پیش آ سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا میرے سے، تو ایسے مجبوری کے وقت یہاں آپ عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھ کے جا سکتے ہیں. 4 رکعت پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں. لیکن عشاء کی نماز کا وقت ہونے کے بعد، یہاں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہو، تب ابھی عشاء کا وقت ہی نہیں ہوا، تب ایسی صورت میں آپ جائیں، چلے جائیں وہاں جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لیں. جی مثال کے دیکھیے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر بھول گیا، وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، پہلی رکعت کو شمار نہ کرے. وہ پہلی جو رکعت ہوئی نا اس کی، وہ نہیں کی طرح ہے. اب جو دوسری رکعت وہ پڑھنے جا رہا ہے، پہلی رکعت شمار کرے. اسے کون سی رکعت شمار کرے؟ پہلی رکعت. پھر اسی طرح 4 رکعت پڑھے. ظاہری اعتبار سے 5 پڑھ رہا ہو، پہلی رکعت کا اعتبار نہیں نا، نہیں ہے، نہیں کرے گا وہ پہلی رکعت کا اعتبار، وہ نہیں پڑھنے کی طرح سے ہی ہے. دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو یہ پہلی رکعت ہے. آپ اس کے بعد 4 پڑھیں گے. آپ اگر 4 ہے، 3 والی ہے 3 پڑھیں گے، 2 والی ہے 2 پڑھیں گے. آخر میں سجدے سہو کر کے سلام پھیرے گی. ضروری ہے کرنا. جی جی ہاں، اگر سخت بارش ہو رہی ہے، ایسی بارش کے کپڑوں کو بھگا دیتی نا بارش، ویسی بارش لوگوں کے لیے زیادہ اس میں تکلیف اور مشقت ہے. مسجد آ گئے تو لگتا ہے لوگوں کو کہ لمبی دیر تک رہے گی بارش. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، 100% تو نہیں بول سکتے آپ، لیکن ہوتا ہے کہ 80-60% لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ بارش کے ایام ہیں، اب بارش بند نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں گھروں کو. ہاں، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عمل نہیں ہوتا. بارشیں لگے رہتی ہیں، اتنی بارشیں لگی رہتی ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے ہر نماز، یہ سنت ہے. آپ مغرب کے بعد عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں، 4 رکعت جمع کریں گے. جمع کر کے پھر گھروں کو چلے جائیں گے، ختم بات. لیکن گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں بارش کی وجہ سے، وہاں جمع کرنا کیا؟ گھر میں نہیں جمع کرنا، گھر میں اس کے وقت پہ پڑھنا. کیوں؟ مسجد کو آنے میں تکلیف ہے بول کے یہ آپشن دیا ہے اسلام. گھر میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ گھر میں رہیں گے آرام سے، اس کے وقت پہ پڑھنا ہے آپ. لیکن مسجد آ گئے، وہاں دونوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے جب آپ کو لگے کہ بارش مسلسل جاری رہے گی. لیکن اس سلسلے میں ایک اہم بات یاد رکھیے، یہ اس وقت علماء نے اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں
جب آپ کے لیے مشقت ہو اور آپ کے دوسرے کام بھی کے لیے نہیں جا رہے ہوں آپ بارش میں. کبھی مسلمان کیا کرتے، بارش آ رہا ہے، رین کوٹ ڈال کے پورا بزنس کر رہے ہیں، باہر بازار چل رہا ہے. گوا میں آپ جائیں گے، گوا میں سرہا کے بارشی علاقوں میں بارش آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں، برابر جا رہے ہیں وہ لباس پہن کے، بزنس سامان خرید رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو ایسے سچویشن میں نماز کے لیے نہیں، نماز جمع بین الصلاتین کریں گے. صحیح ہے کیا؟ دوسرے کام تو برابر کر رہے آپ بارش میں گھوم کے، ایسے وقت میں نہیں کر سکتے آپ. جس طرح باہر آپ جا رہے ہیں ویسے رین کوٹ ڈال کے آپ آئیں. لیکن ایک ایسے کچھ لوگ ہیں مسجد میں باقاعدہ ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ بازار بھی نہیں جا پا رہے ہیں، ایسی کوئی مشقت اور تکلیف ہے، تو پھر ایسی صورت میں مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز، یا ظہر کا وقت ہے ظہر کے ساتھ عصر کی بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کچھ اور اہم مسائل آ رہے ہیں، جیسے واجبات، ارکان، کون سی چیز چھوڑنے پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا ہم کو کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی طرح مسجد میں جمع ہو کر دین کی باتیں سیکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.